السلام علیکم. بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. وقال اللہ تبارک و تعالی والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وقال اللہ تبارک وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الجنة تحت اقدام امہاتکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاؤكم واموركم شورى بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها واذا كان امراؤكم شراركم واغنياؤكم بخلاؤكم واموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصحبه وبارك وسلم. گرامی قدر واجب الاحترام ہماری جماعت کے پٹیل سیکریٹری اور کاروباری کے تمام تر ساتھی، کل یہاں مانگرول تعلقہ اور اس میں بطور خاص ہمارے سجادہ نسیم سید فرقان صاحب اور ہمارے مفتی عبداللہ صاحب اور تقریباً 60 سے زیادہ مسجدوں کے خطیب اور ہر سماج کے بڑے آگیوان 400-500 کی تعداد میں یہاں جمع تھے. اور کل ایک فیصلہ ہوا جو ابھی عبدالرحمن بھائی نے آپ کو سختی کے ساتھ سنایا ہے. یہ صرف ہماری راٹھور سماج کا مسئلہ نہیں ہے، تمام سماج میں یہ فیصلہ لے لیا ہے مل کر پورے ضلع میں کہ اب بگڑتے ہوئے حالات میں ہمیں کام ضرور کرنا ہے. میرے بزرگوں، میں آپ کو قرآن اور سنت کی روح سے اسلام میں عورت کسے کہتے ہیں، اسلام میں عورت کا کام کیا ہے اور اسلام میں عورت کا منصب کیا ہے، 3-4 باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اسلام میں عورت کسے کہتے ہیں، عورت کا کام کیا ہے اسلام میں، اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے. دیکھیے، عربی کا لفظ ہے عورت. ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں عورت، اگرچہ حدیث میں آیا ہے المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے. یہ کون فرماتے ہیں؟ کل کائنات کا خلاصہ، جن کے روکھے انور کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی. کل کائنات کا خلاصہ، جن کے ذوالفقار مبارک کا تذکرہ قرآن میں. کون فرماتے ہیں؟ کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے. داگینہ چھپا کر رکھا جاتا ہے، بعض لوگ تو گھر میں بچوں سے بھی چھپا کر رکھتے ہیں. اس سے زیادہ قیمتی چیز اگر چھپا کر رکھنے کے قابل ہے تو عورت ہے. اذا خرجت استشرفها الشیطان، جب بے محابہ عورت گھر سے باہر نکل جاتی ہے تو شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے. یہ تو ہمارے نبی کی آنکھ نے بتایا، ہمارے نبی کی زبان مبارک سے، یہ لسان مبارک سے الفاظ صادر ہوئے. عورت چھپانے کی چیز ہے. یہ تو عورت کا ترجمہ ہوا. عورت کا کام کیا ہے؟ المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها
وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت. عورت کی زندگی میں 4 کام ہیں. ان 4 کام کو بیان کرنے سے پہلے عورت 4 نسبتوں سے یاد کی جاتی ہے. یا تو وہ بیٹی ہے، یا تو وہ بہن ہے، یا تو وہ بیوی ہے، یا تو وہ ماں ہے. دنیا میں کوئی بھی عورت 4 نسبتوں میں سے ایک نسبت سے یاد کی جاتی ہے. یا تو وہ بیٹی ہے، یا تو وہ بہن ہے، یا تو وہ بیوی ہے، یا تو وہ ماں ہے. اسلام میں کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو فرمایا اگر یہ بیٹی ہے تو قرآن کہتا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، یہ انسان کی باقی رہنے والی نیکی ہے. قربان جائیں، مذہب اسلام سے پہلے عورت دنیا میں تمام خطوں میں، تمام مذاہب میں مظلوم تھی. عورت کو زندگی کا حق نہیں ملا تھا. عورت کو جرمن آدھا جانور مانتا تھا. ہندوستان کی تہذیب یہ تھی کہ کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا. اس کی چتا نکالی جاتی تھی اور عورت کو زندہ اس کے شوہر کے ساتھ جلا کر کے مار دیا جاتا تھا. آج جس مذہب میں ہماری بیٹیاں جا رہی ہیں اس مذہب کی یہ مانیتا تھی ہندوستان میں. یہ ہندوستان کا کلچر تھا اور اس عورت کی وفاداری کی یہ علامت تھی کہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد محبت کا حق یہ ہے کہ زندہ جل کر کے مر جائے. آج ہماری 10 لاکھ بیٹیاں چلی گئی ہندوستان میں سے، جو ہمارا مذہب چھوڑ کر کے دوسرا مذہب اختیار کر گئی، جس کے پیچھے کے اسباب میں کا ایک سبب موبائل ہے جس پر ہم بات کریں گے. پہلی حیثیت بیٹی ہے اسلام میں. اسلام سے پہلے عورت پر ظلم ہوتا تھا. عرب کی سرزمین پر یہی مکہ مکرمہ میں عربوں کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. ایک آدمی اقرع ابن حابس نام کا دربار نبوت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا. آپ کی گود میں حسن تھے یا حسین تھے. آپ ان کو بوسہ دے رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہما، چومتے چاٹتے تھے. اقرع ابن حابس نے داخل ہو کر کہا آپ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو آپ کی بیٹی کا بیٹا ہے جن کے بابت کل کائنات کا خلاصہ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، حسن اور حسین تو میرے دنیا کے 2 پھول ہیں. انا حرب لمن حاربهم وانا سلم لمن سالمهم. جو حسن حسین سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان سے دشمنی کرے گا ان سے میری دشمنی. یہ ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرے دنیا کے 2 پھول ہیں اور یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. بوسہ دے رہے تھے بچپن میں. تو اقرا نے کہا کیا کر رہے ہو؟ سننے کے قابل ہے. کہا قسم خدا تعالیٰ کی میری یک کے بعد دیگرے 4 بیٹیاں تھیں، میں نے ان کو زندہ زمین میں دفن کر دیا. وہ ابو 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 پکار رہی تھی. وہ کہہ رہی تھی میرے باپ میں تجھ سے کھانا نہیں مانگوں گی، میں تجھ سے پانی نہیں مانگوں گی، میں زندگی میں کوئی چیز سوال نہیں کروں گی، مجھے زندہ رہنے دو. لیکن میرے دل میں رحم کا چھانٹا نہیں آیا اور میں نے اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا. اس موقع پر ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من لا یرحم لا یرحم. جس کے دل میں نرمی نہیں ہوتی اللہ بھی اس پر نرمی نہیں کرتا. لہذا بیٹی ہے تو یہ نیکی ہے. اگر یہ بہن ہے جس کی 3 بہنیں ہیں، نبی جی فرماتے ہیں یا 2 بہنیں ہیں یا 1 بہن ہے، باپ کے انتقال کے بعد بھائی ذمہ دار ہوتا ہے وہ اس کی پرورش کرے، اعلیٰ تعلیم دلائے، ادب سکھائے،
جوانی میں دیندار مرد سے نکاح کرا دے، نبی جی فرماتے ہیں وہ 3 یا 2 یا 1 بہن کا بھائی وہ اور میں جنت میں ایسے ساتھ میں ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں۔ جب یہ بہن ہے تو بھائی کی جنت دلانے کی ذمہ دار ہے۔ جوان ہونے پر جب اس کی شادی ہو گئی دیندار مرد سے تو نبی جی فرماتے ہیں کامل مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جو اپنی بیوی کے ساتھ نرم دل ہو۔ مرد کے کمال اخلاق کی دلیل بنی جب یہ ماں ہے ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ 4 حالتوں میں اسلام نے 4 تمغے عورت کو دی۔ اب ذمہ داری کیا ہے، کام کیا ہے؟ المرأة اذا صلت خمسہا، اسلام میں جب کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے گھر میں آسمان سے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسلام میں جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے برکت کے دروازے کھلتے ہیں، اس گھر میں رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اس گھر میں برکت کے دروازے کھلتے ہیں، اس گھر میں روزی کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو بچپن میں اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ جب بیٹی پیدا ہو گئی رحمت برکت اور روزی لے کر آئی۔ پیدائش کے بعد پہلا حق یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں تکبیر پڑھی جائے۔ 7ویں دن سر کے بال بچے کی نکال کر اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کیا جائے اور پھر اس کے سر میں زعفران ڈنگا جائے۔ اگر یہ بیٹی ہے حیا، عفت اور پاک دامنی کی تعلیم دی جائے۔ نبی جی فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اللہ کی محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت۔ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اللہ سے محبت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اہل بیت سے محبت کرے۔ اگر یہ بیٹی ہے تو اس کو حیا اور پاک دامنی سکھلاؤ، اگر یہ بیٹا ہے تو اس کو اچھی سیرت اور اچھے اخلاق کی تعلیم دو۔ اب یہ بچپن میں اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ جب بچی یا بچہ 7 سال کے ہو جاتے ہیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھنے پر اس کو مارا جاتا ہے۔ جب 10 سال کے ہو جائیں بچے اور بچی کے بستر الگ کر دیے جاتے ہیں، بلکہ اسلام میں 2 بیٹیوں کو بھی ایک ساتھ ایک بستر میں نہیں سلایا جاتا۔ دونوں بیٹے دونوں بیٹیاں، جب دونوں بیٹیاں ہی ہیں پھر بھی ان کے بستر الگ کر دیے گئے۔ اس طرح دونوں بیٹے ہی ہیں پھر بھی ان کے بستر وفرقوا بین مضاجعہم، دونوں کے بستر بھی الگ کر دو۔ یہ پیاری تربیت صرف مذہب اسلام میں ہے، اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں نہیں۔ جب دنیا میں ظلم عام ہوا اب اسلام نے پرچم لہرایا کہ یہ بیٹی ہے تو نیکی ہے، اگر یہ بہن ہے بھائی کو جنت دلائے گی، ماں ہے اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اب کیا سکھائیں گے؟ کام کیا ہے؟ عورت کے 4 کام ہیں۔ پہلا کام عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، اذا صلت خمسا، 5 وقت کی نماز ادا کرے اور اس کی تربیت بچپن میں کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر میں عورت کیا کام کرے گی؟ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی۔ تیسرے نمبر میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی۔ چوتھے نمبر میں رمضان کے روزے رکھے گی۔ المرأة اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا، 2 چیزیں اللہ کا حق ہے۔ وأطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی رضا کے بغیر گھر سے باہر پگ نہیں نکالے گی۔ وأطاعت بعلہا وأحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی۔ جب یہ 4 کام عورت کرے گی آقا نے فرمایا فلتدخل من نئی ابواب الجنت شاء، ایسی عورت پر موت کے وقت جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، جس کسی جنت کے دروازے سے چاہے عورت داخل ہو جائے۔ اسلام نے عورت کو حقوق کی مالکہ بنایا، اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا۔ مذہب اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں عورت کو جینے کا حق نہیں تھا۔ کوئی جانور تصور کرتا تھا، کوئی آدھی عقل تصور کرتا تھا، کوئی عورت کو مرد کے لیے کھیل تسلیم کرتا تھا۔ قربان جائیں ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پرچم لہرایا، عورت زمین میں زندہ دفن کرنے کے لیے نہیں ہے۔ آج بھی حرم کے پاس وہ جگہ موجود ہے جہاں عرب کے بدو اپنی پیاری بیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اس جگہ کا نام واد البنات ہے۔ تو جینے کا حق دیا، تربیت کا حق دیا۔ جو باپ اپنی 2 بیٹیوں کی تربیت کرے اور اس کو دین سکھائے، پرورش کرے، بچپن میں دین کی تعلیم دے، یا بھائی، آقا نے فرمایا وہ باپ اور بھائی جنت میں ایسے ساتھ میں ہوں گے میرے جیسے کہ یہ دونوں انگلیاں۔ تربیت کا حق دیا، تعلیم کا حق دیا، نکاح کا حق دیا، مہر کا حق دیا۔ یہ سارے حقوق مذہب اسلام نے دیے۔ پہلے زندگی کا حق، پرورش کا حق، تعلیم کا حق، نکاح کا حق، مہر کا حق، تجارت کا حق، میراث کے اندر وارث میں حقدار مال کا، شوہر کے مال میں سے میراث، عورت کو ڈبل میراث ملتی ہے، شوہر کے مال میں سے میراث ملتی ہے، باپ کے مال میں سے میراث ملتی ہے۔ یہ ساری حقوق کی مالکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا۔ اب دیکھیے، مذہب کی میں نے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج کل اب جرمن، فرانس، روس، امریکہ، یونائٹڈ کنگڈم، دنیا کے تمام لوگوں نے اس مظلوم عورت کو کھلی آزادی دے دی، بے محابہ عورت کو ننگا کر دیا، اس کے سر سے دوپٹہ اتار دیا۔ حالانکہ کل کائنات کا خلاصہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے پہلے ابو جہل کی بیٹی کے سر کے اوپر سے دوپٹہ اتر گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ کے سر کے دوپٹے کی جتنی قیمت محمد الرسول اللہ کے یہاں ہے، دشمن ابو جہل کی بیٹی کے سر کے دوپٹے کی قیمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کے برابر ہے۔ لہذا کسی غیر کی بیٹی کو بھی ننگے دوپٹے کے بغیر سر رکھنا حلال نہیں۔ سر میں بال سطر میں داخل ہے، سر کے بال سطر میں داخل ہے۔ ایک مرد دارو پیتا تھا، باپ کا اکیلا بچہ تھا، باپ اس کی فکر میں مر گیا، ماں اکیلی باقی رہ گئی، بہت سمجھاتی تھی بچے کو، نہیں مانی، وہ دارو کی لت میں پڑ گیا تھا، نشیلی چیزیں پیتا تھا، وہ جوان اٹا کٹنا تھا، ماں بوڑھیا تھی، سمجھایا لیکن نہیں مانی۔ ایک دن غصے میں آ کر کے ماں نے کہا، دیکھ تیرا کوئی ماموں بھی نہیں، تیرا کوئی بھائی بھی نہیں، پولیس کے ہاتھ چڑھ گیا، تجھے کون بچائے گا؟ نتیجتاً جوانی ڈھل گئی، اندر کے پھیپھڑے، دل، گردہ، جگر ختم ہو گیا، پیتے پیتے مرنے لگا۔ تو موت سے پہلے اپنی ماں کو 3 وصیت کی، میرا جنازہ رات کو نکالنا، ایک وصیت۔ دوسری وصیت یہ کی کہ آپ کے سر کے بال میں سے ایک بال سفید میرے کفن اور میری چھاتی کے درمیان میں سی دینا، اور میرے جنازے پر کسی کو اطلاع مت کرنا۔ بات تھی ایک وصیت قیمتی ہے، اس نے ماں نے بال دے دیا اور اس کی چھاتی اور کفن کے درمیان میں اس کو رکھ دیا۔ بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوئی، اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا اس سے، تو نے تیری ماں کا سفید بال کیوں مانگا؟ کہا، اے اللہ، میں نے سن رکھا تھا کسی سے کہ جب عورت کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں تو تیرا عذاب اس کے اوپر اترتا نہیں ہے، لہذا تو نے سفید بال کا لحاظ رکھا۔ جب مسلمان کی داڑھی کا بال سفید ہو جاتا ہے اللہ لحاظ کرتا ہے، اس کا بھی لحاظ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، جا، میں نے تیری ماں کے سفید بال کے لاج رکھ کر کے تیری مغفرت کر دی۔ جس ماں کی یہ حیثیت ہو، کیا اس کی گود میں کسی کافر کا بچہ پلے؟ ابھی سری نگر میں ایک لڑکا پڑھتا ہے، اس کی ماں مسلمان تھی، باپ مسلمان تھا، اونا کے اندر اس کی شادی ہوئی، کوڈینار کی بچی تھی، بہت دردناک داستان ہے۔ یہ جو آپ کے ذمہ دار ہیں، میں نے ان کے بابت ایک حدیث پڑھی ہے، جب تمہارے امیر اچھے ہو، جب تمہارے مالدار سخی ہو، تمہارے معاملے مشورے سے طے ہوتے ہو، تو نبی جی فرماتا ہے زمین کے اوپر رہنے میں تم کو کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور جب تمہارے امیر پورے ہو، جائے قوم کھاٹے میں، جس کو جو کرنا ہو کرے۔ ابھی رحمان بھائی نے کہا نا کہ اب چھوڑیں گے نہیں، ہمارا جو کچھ ہو جائے ہیں،
میرے بزرگوں، میں امٹی بستی میں 34 سال سے کام کرتا ہوں. میں نے زندگی میں خون کے چیلنج بھی بہت ہوئے، میرے پر جان لیوا حملے کی پلاننگ بھی بہت ہوئی ہے. اسی مانگرول کی دھرتی پر جب میں نے پہلا شراب کے سلسلے میں بیان کیا، ایک ٹائم وہ تھا جب ہندی کی بیٹی کو عشق میں مسلمان لاتے تھے، تب بھی میں نے ممبروں سے ایک بات کہی تھی، قسم خدا تعالیٰ کی، ہمیں ان کافروں کی بیٹیوں کو مسلمان کے عشق کی لعنت میں لا کر کے مسلمان بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور وہ دن دور نہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر کسی کی بیٹی کو للچا پھوسلا کر ہم نے اسلام میں لے آئے عشق کے نام پر، عشق کی اصل بنیاد پر، اسلام کے نام پر، کل وہ دن دور نہیں کہ تیری چوکھٹ سے بھی مسلمان بیٹی نکلے گی. اس وقت ابھی مجھے چیلنج تھے. زندگی چیلنج کا نام ہے، لیکن اللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ہے. تم گھبراؤ مت، ذمہ داروں کام کرو. اللہ قدم قدم پر مدد کرے گا، اللہ قدم قدم پر حفاظت کرے گا. کل تو یہاں سے فیصلہ ہی ہو گیا ہے کہ اب بیٹیوں پر توجہ دینی ہی پڑے گی، چاہے اس کے لیے شہادت کا جام نوش کرنا پڑے تو جام شہادت نوش کر لیں گے، عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، چاہے جینا ہو تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت نوش کریں گے. اب بہت ہو گیا. جب بیٹی کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے رکھے ہوں گے، اس وقت جو حوا کی بیٹی تھی، جو آدم کی بیٹی تھی، اس کی کوکھ کے اندر اگر کافر پلتا ہے تو کیا جواب دے؟ تو یہ بچہ داخل ہوا مدرسے میں، اس کے نانا نے کہا مولوی صاحب اس بچے کو کسی سے ملنے مت دینا. میں نے کہا کوئی مسئلہ ہے، گڑبڑی ہے؟ کہا مسئلہ کچھ بھی نہیں، میری بیٹی، اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا، اس کا شوہر انتقال کر گیا. ایک ہندو کا بچہ ٹفن دینے گھر آتا تھا، اس سے اس لڑکی کی آنکھ لگ گئی، جیسے ابھی کہا نا موبائل، اس کی آنکھ لگ گئی. نتیجتاً اس نے دھرم پریورتن کر لیا. دادا باپو سابر کنڈلا والے بھی بیچ میں پڑے تھے، بہت سارے لوگ بیچ میں پڑے تھے، لیکن عشق بہت بری چیز ہے. نتیجہ یہ ہوا وہ لڑکا لے کر اس کو بھاگ گیا. اللہ کی عزت کی قسم آفس میں یہاں یہ میں بیٹھا ہوں، وہاں وہ دونوں سامنے بیٹھے ہیں. میں نے ان کو بلایا. 2 بچے اس کے ہندو سے پیدا ہوئے اور ایک بچہ وہ جو پڑھتا ہے وہ مسلمان باپ کا تھا. میں نے 1 گھنٹہ اس کو سمجھایا اور اس کو دین میں داخلے کی ترغیب دی کہ 2 چیزیں ہیں، یا تو اسلام لے آ یا ہماری بیٹی ہمارے حوالے کر دے. یہ بغاوت ہے. میں نے کہا جس بیٹی کو میری تو اٹھا کر لایا ہے، اس میں نے تیری ماں میں کوئی فرق ہے؟ تو ہماری بیٹی کے ساتھ تو بچے جنواتا ہے، تیری ماں سے کیوں بچے پیدا نہیں کروا لیے تو؟ غصے میں نے ان سے یہ بھی کہا تیری بہن ہے؟ کہا ہے. تیری بہن اور میری بیٹی کی شکل بھی سیم ہے، اس سے تو نے ہوس پوری کر کے بچے کیوں نہیں پیدا کیے؟ اسلام بغاوت کو حرام کرتا ہے، نکاح کو حلال کرتا ہے، اور ہم جن سمے نکاح ہوتا ہے غیر ملت میں نکاح نہیں ہوتا. نتیجتاً وہ آمادہ ہوا. کچھ ضرورت سے جانے پر میں نے بیٹی سے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ تو محمدی گھرانے میں پیدا ہوئی، اللہ رسول کا عشق تیرے دل میں آیا، اور تیرا یہ بیٹا دیکھ اس کے سر پر ٹوپی ہے، اس کی زندگی میں اسلام ہے، اور تو ان 2 بیٹوں کو اس کے نام سے پکارتے ہیں، تجھے شرم بھی نہیں آتی؟ کیا حالت بنے گی تیری جب تو قبر کے اندر داخل ہوگی؟ جہنم تیرا استقبال کرے گی. قبر کا ایک سانپ ایک پہاڑ کے برابر بڑا ہوگا، ایک بچھو ایک گدھے کے برابر بڑا ہوگا، اور تجھے ڈسے گا تو تو اللہ کو کیا جواب دے گی؟ وہ دھارے مار مار کر رونے لگی. میں نے کہا تیری کوکھ سے کافر کے 2 بچے پیدا ہوئے، کل تو محمد الرسول اللہ کو، حسن اور حسین کو، صحابہ اور تابعین کو، اولیاء اعظام کے سامنے کیا منہ دکھائی؟ اس کا دل نرم پڑا، توبہ کی، پھر سے اسلام کے اندر دونوں داخل ہوئے. یہ حالات موبائل سے پیدا ہوتے ہیں. میرے بزرگوں، بیٹی کو موبائل کی کوئی ضرورت نہیں. میں ابھی ایک سفر سے آیا. عام طور پر ہمیشہ کے لیے میری عادت ہے
مجھے بڑا فون اتنا چلاتے بھی نہیں آتا، ریکارڈنگ کی حد تک کافی۔ تو میں ایک لفٹ میں تھا، 4-5 نوجوان لڑکے تھے، اتفاق سے فون جیب میں تھا، تو وہ سب نے میری ہنسی اڑائی، میری مذاق کی، کہا آپ اتنے پرانے زمانے میں چل رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ موبائل ہے۔ وہ میری ہنسی کر رہے تھے۔ میرے بزرگوں، ہماری بچی کو اگر ضرورت ہے، کوئی ناگہانی ضرورت ہے بات چیت کی، ایسا موبائل کافی ہے، بڑے موبائل کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج سے ہر والی ذمے میں لے لے، چاہے ریچارج کرانے کا مسئلہ ہو، یہ تو تمام مسائل سامنے آئے، ورنہ اب تو نیٹ پر اور اس کی لائنوں پر جو میسیج ڈالے جاتے ہیں عجیب انداز کے، جو ہمارے کھوپڑی میں بھی اترتے نہیں، بیٹی چھپانے کی چیز ہے، یہ عزت کا مینار ہے، یہ ماں باپ کے دل کی دھڑکن ہے، یہ ضمیر کی آواز ہے، اسی سے عزت بنتی ہے، اسی سے معاشرہ بنتا ہے، اسی سے سماج بنتا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی، ہم بیٹیوں سے بھی کہتے ہیں، ماؤں سے بھی کہتے ہیں، بہنوں سے بھی کہتے ہیں، ہم ہاتھ جوڑ کر عاجزی کے ساتھ آپ سے درخواست کرتے ہیں، ماؤں کی ذمہ داری ہے۔ میں ماؤں سے آج کہوں گا، اے ماؤں، تم بیٹیوں کو خراب کرتی ہو، اس کے باپ کو پتہ نہیں چلتا، اس میں تو غیرت ہوتی ہے، تمہاری ممتا میں قربان ہو جاتی ہو، ان کی شرارتیں ان کے باپ سے کہتی نہیں ہو، ورنہ اس کا باپ اس کو چلنے نہ دے۔ میرے پاس درجنوں واقعات ہیں جس میں ماں نے بیٹی کو گھر سے بھگانے میں مدد کی ہے، میرے پاس درجنوں واقعات ہیں جس میں ماں نے اس کے شوہر کو، بیوی نے حقیقت سے واقف نہیں کیا بیٹی کی، اس کے نتیجے میں بیٹی آوارہ بن گئی۔ اور تعلیم بھی ضرورت کے درجے میں دو، معقول پردے میں دو، تعلیم کا کوئی منع نہیں کرتا، اچھا ایجوکیشن ہر حال میں ضروری ہے، لیکن پردے کے ساتھ۔ میں نے UK میں دیکھا ہے میری آنکھوں سے، ماں اور باپ بچے کے ساتھ غلام جیسا معاملہ، صبح میں یونیورسٹی بچی کو چھوڑنے جائے گا، پھر لینے کے لیے ماں جائے گی، مدرسہ ماں چھوڑنے جائے گی، باپ لینے جائے گا، 4 پھیرے تو گھر کے ماں باپ کے ہوتے ہیں۔ اور آج ہم نے بھیج دیا اسکول میں، تحقیق نہیں کہ کس کی اسکول ہے کیا ہے۔ ضرورت ہے اس بات کی، حیا، عفت، پاک دامنی کو سنبھالے، قیامت کے قریب پہلے حیا نکالی جائے گی، لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے ذمہ دار حضرات پہلے سے ایکٹیو تھے، اچھے لوگ ہیں، نبی کی میں نے روایت سنائی، ورنہ آدمی یوں کہے کہ کرنے دو جس کو جو کرنا ہو اپنا کیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر سماج میں غیرت مند لوگ ہیں۔ اب یہ عملی قدم اٹھائیں گے، آپ کو ساتھ دینا پڑے گا، یہ مجمع سے میری گزارش ہے، آپ ان کے بازو بن جائیں، آپ ان کی طاقت بن جائیں اور آپ ان کا سپورٹ کریں۔ کسی ایک کے دل میں بھی قسم خدا تعالیٰ کی یہ خیال پیدا نہ ہونے آئے کہ نہیں کون کیا کر لے گا، یہ لفظ بہت برا ہے۔ وہ کرے گا جو دلوں کے بھید کو جانتا ہے، وہ کرے گا جو تیری عزت کے دیوالیے نکالے گا، وہ کرے گا جو تیرے گھر میں تیری ماں بہن بیٹیوں کے درمیان میں تجھے رسوا کرے گا، وہ میرا اللہ ہے۔ لہذا اتنے اچھے لوگ ایک بہت اچھا اقدام جب کیا ہے، ہماری بیٹیاں جب لوار واڑے میں سے چلی گئی تھی، وہ بھی ہماری ہی بیٹی تھی، کیا ہوا تھا، ایک بوئی، ایک ہٹکل آدمی، ایک ہریجن، ایک ہارڈی قسم کا، وہ پلاسٹر کرنے آیا، اے باپ تو نے تیری بیٹی کا برتھڈے کا کیک کاٹا اور اس کے منہ میں بیٹی نے رکھا، خالی ایک پلاسٹر کا ہارڈی ہریجن بھنگی قسم کا بیٹا، اور وہ اس کو چائے دینے بچی جا رہی ہے اور اس میں تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ آج وہ بیٹی گئی، اس باپ پر جو بجلیاں گری، لیکن تیری بھول ہے، تو نے برتھڈے کا کیک کاٹا تھا، تب تیری بیٹی نے ایک ٹکڑا اپنے منہ میں رکھا، ایک ٹکڑا اس کے منہ میں رکھا، تب تجھے شرم نہیں آئی تھی؟ خیر، کمزوری دونوں طرف سے ہے، اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کی بھی آبرو اور عزت کی لاج رکھے۔ یہ ہمارے ذمہ دار جتنے بھی ہیں، ہم ان کے بازو بن جائیں، ہم ان کی ضمیر کی آواز بن جائیں۔ کسی ایک کی ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمان بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ذاکر بھائی
اور ہمارے عبد الرحمن بھائی اور کاروباری کے تمام تر احباب مبارکبادی اور شکریہ کے قابل ہیں. مجھے بھی زحمت دی، میں بھی ایک سفر سے آیا ہوں، لیکن ہمارا رشتہ بہت پرانا ہے آپ کے سماج کے ساتھ. میں نے جب آپ کا چھوٹا سا جماعت خانہ تھا تو اس وقت کافی بیانات میں آتا رہتا تھا. بس اللہ تعالیٰ اب تو ہمارے دونوں ذمہ دار یہاں موجود تھے اور پورے تعلقے میں ایک آواز پیدا ہوئی ہے عزت اور عفت کی حفاظت کی. انشاءاللہ اس میں ممکنہ کوشش کریں گے. علماء اپنے علم سے ساتھ دیں گے، مالدار اپنی سخاوت سے ساتھ دیں گے، جوان اپنی طاقت اور قوت سے ساتھ دیں گے، اور ڈریں گے کسی سے بھی نہیں. ڈر تو ہے ہی نہیں. جب 72 تھے کربلا میں تب بھی غالب تھے، 313 تھے تب بھی غالب تھے. اسلام کا ڈکا پوری دنیا میں بجے گا. ہمارے نبی جی فرماتے ہیں زمین پر اللہ کے عزت کی قسم کوئی کچا پکا مکان ایسا باقی نہیں جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو کر نہ رہے. کوئی عزت سے قبول کرے گا ورنہ ذلیل ہو کر قبول کرنا ہی پڑے گا. باقی تو اسلام ہی رہے گا، لیکن محنت ہم سب کو مل کر کرنی پڑے گی. اللہ ان کوششوں کو بے انتہا قبول فرماوے اور اس مجلس کے انعقاد پر جتنی محنتیں ہوئی اللہ دنیا آخرت میں اس کا بدلہ نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا.